میرے بھائی بہت سارے لوگ تو میٹھا بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا زیادہ ہے۔ اگر تو توکل والا نہیں تو تو اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ توکل علی اللہ پہلی سیڑھی ہے اخلاق حسنہ کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو پرندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور پرندوں والا سلوک کرے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے پرندے سویرے بھوکے نکلتے، انہیں نہیں پتا ہماری فیکٹری کون سی ہے، کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا کس کھیت میں ہل چلانا ہے، ان کو نہیں خبر کہ کس دفتر میں جا کر کے بیٹھنا ہے، وہ سویرے بھوکے نکلتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، لیکن نکلتے ضرور ہیں، جدوجہد ضرور کرتے ہیں۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روٹی عطا فرماتا ہے۔ تم بھی بھروسہ اپنے اللہ پہ کرو، اپنے مالک اور خالق پر بھروسہ کرو۔ سارا بھروسہ ہی دنیا داروں پہ ہے، سارا بھروسہ ہمارے حکمرانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ سارا بھروسہ ہی یہودیوں پہ ہے، عیسائیوں پہ ہے۔ ہمارا بھی سارا بھروسہ ایم این اے پہ، ایم پی اے پہ، چیئرمین کا انتظار کر رہے ہیں آئے گا تو گلی بنائے گا۔ تو نے 1.5 کروڑ روپے اپنے مکان پہ لگایا ہے، اگر 1 لاکھ تو گلی پہ لگا دے گا تو کیا حرج ہے اس میں، باقی لوگ بھی گزر جائیں گے۔ سارا بھروسہ دنیا داروں پہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے۔ ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو۔ کبھی کبھی دل کو بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا اٹھ بلیا چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، اتھے بسیے جتھے بس دینی 2-3 نہیں سارے انے، اٹھ بلیا چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں، رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، میں ذرا کھل کے عبادت کروں۔ فرماتے ہیں میں دور بستان سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف۔ پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی۔ کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا۔ کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے دے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے میں نے سمجھایا، 2 نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو 2 پھر عصر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے۔ تو روٹی؟ میں نے کہا اللہ دے گا۔ کہتے انہوں نے بھی پوچھا کیسے، ان کو بھی میں نے سمجھایا۔ پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو 2-3 نمازی پھر پوچھنے لگ گئے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، صوفی درویش قاری ہیں، پر یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سی آواز بھی توکل علی اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا، میں نے معلوم کیا کہ یہ 7 گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے۔ میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا، میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں۔ فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں، تو میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو۔ فرماتے ہیں وہ مان گئے۔ اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے، میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرماتے میں ایک نمازی نے عصر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا، میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الدہر قائم اللیل لوگوں،
یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گے۔ کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے۔ اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، اللہ کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے گی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھیں۔ کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو۔ اور مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آؤ پھر سے کلمہ پڑھے۔ قرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے۔ تیرا انویسٹر پہ بھروسہ زیادہ ہے، سیٹ پہ بھروسہ زیادہ ہے، بلڈر پہ بھروسہ زیادہ ہے، تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بھروسہ زیادہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہے؟ تو اخلاق کا مطلب ہے پہلی سیڑھی، اور دوسری سیڑھی اخلاق حسنہ کی وہ ہے شکر کرنا۔ کیا کرنا؟ بول کے بتائیے، بول۔ دوسری سیڑھی ہمارے یہاں نا دکھوں پہ فوکس ہے کہ جسے پوچھیں کیا حال ہے تو اس کے وجود میں 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ گھٹنا بڑا درد کرتا ہے۔ اللہ کے بندے 359 ٹھیک ہے نا تیری، ان کا بھی ذکر کر۔ ایک ٹھیک نہیں تو اس کا نام لے لیا، کہتا ہے گھٹنا بڑا درد کرتا ہے، تو باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بھائی طبیعت کیسی ہے، حالات کس طرح کے ہیں؟ کہتا بس کاروبار نہیں چلتا، بچے ہیں الحمدللہ، مکان ہے الحمدللہ، صحت ہے الحمدللہ، امن ہے الحمدللہ، گھر میں سکون ہے الحمدللہ۔ کمزوری کیا ہے؟ کاروبار نہیں۔ بھائی سارا رونا کاروبار کا ہی روئے گا، شکر کب کرے گا تو؟ کس وقت وہ ٹائم آئے گا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تم شکر ادا کرو تمہارا رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ نہ کہو کہ کاروبار کر رہا ہوں تو انویسٹمنٹ بڑھاؤں گا تو نعمت بڑھ جائے گی، یہ نہ کہو کہ میں 2-3 سائیڈ بزنس اور کروں گا تو مال بڑھ جائے گا، فرمایا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو جی؟ شکر۔ شکر ہم بھلا کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کیا حال ہے؟ کہتے بس شکر ہے جی جو ٹائم گزر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ شکر دے، یہ شکر، یہ تو شکوہ ہے۔ شکر ہے جی اللہ جس حال میں رکھے۔ تو میں کہتا ہوں کس حال میں آپ ماشاءاللہ سولی پہ لٹکے ہوئے؟ کیا حال ہے مثلا؟ کس حال میں اللہ رکھے؟ کربلا میں کھڑے ہیں آپ، بدر کے میدان میں ہیں، احد میں ہیں آپ، قریش مکہ سے لڑائی ہو رہی، کیا انداز ہے یہ؟ بس شکر ہے جس حال میں رکھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی مصیبتوں کا سامنا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ ظلم توڑے جا رہے ہیں جو حضرت بلال پہ توڑے گئے تھے؟ کتنا کمزور لفظ ہے، شکر ہے جس حال میں رکھے۔ کس حال میں ہے مطلب تو کیا ہے؟ کیا تو تیرے گھر میں اس طرح روٹی پکتی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ کے گھر میں پکا کرتی تھی؟ کیا تیرا مکان اس طرح کا ہے جس طرح سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا؟ کس بات، یہ کیا انداز ہے؟ بس شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے۔ شکر ہے؟ اتنی زیادتی جملوں میں، اتنی تلخی، اتنا غیریت کا پن کہ جیسے بڑا کوئی انسان دکھ، بس جی شکر ہے جی جو ٹائم، بس جی 2 دن گزر جائے شکر ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں دن گزرا ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہمیں آ گئی؟ اس قدر زیادہ ناشکری۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے۔ تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا، اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی، باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی۔ اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا، بیٹا خیر ہے؟
وہ کہا اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگی بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال. کہا بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں. تو اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی, تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی, اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا پھرے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی, پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس ہے. حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے, ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے, ذرا غور کرنا میری بات پر. اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں, دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے مالک, الحمدللہ علی کل حال, اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں, دونوں ہاتھ کوئی نہیں, دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا, جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے, دونوں ہاتھ ہی نہیں, دونوں پیر ہی کوئی نہیں, آنکھوں سے نابینا ہے, یا اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, پیر بھی, شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں, ہاتھ نہیں, آنکھیں نہیں, پیر نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, گھر نہیں, پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں, اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں, یہ مقام شکر نہیں.